الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ العصر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا تعارف پڑھ لیا۔ آج کے لیکچر میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ یعنی سورہ میں زمانے کی قسم اس بات پر کھائی گئی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، اور خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ 4 صفات کیا ہیں؟ الا، سوائے ان لوگوں کے، الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جن میں ایمان کی صفت، ایمان کی خوبی ہو، یقین کامل، توکل، تقوی رب العالمین کی ذات پر۔ وعامل الصالحات، دوسری خوبی کیا ہے؟ عمل صالح، نیک اعمال۔ وتواصوا بالحق، تیسری خوبی ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا۔ اور چوتھی خوبی وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اب ہم ایک ایک جز کو الگ الگ دیکھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں۔ جہاں تک قسم کا تعلق ہے، پہلے بھی ہم اس چیز کو پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ نے مخلوقات میں کسی چیز کی قسم اس کی عظمت یا اس کے کمالات اور عجائب کی بنا پر نہیں کھائی، بلکہ اس بنا پر کھائی ہے کہ وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے جسے ثابت کرنا مقصود ہو۔ اب اس کو سمجھیے گا بات کو، یعنی زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ یعنی پورے زمانے، پوری ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، یہ چیز واضح ہے۔ اور پھر کامیاب جو حضرات ہیں، جو انسان کامیاب رہے، ان میں یہ خوبیاں ہوں گی، اور جو ناکام رہے وہ ان خوبیوں سے متصف نہیں ہوں گے۔ اللہ نے اسی زمانے کی قسم ذکر فرمائی۔ اور پھر کیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان کو جو مدت دی گئی تھی نا، اس کی زندگی، اس کی سانسیں، وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہیں۔ انسان اگر چاہے اپنی زندگی کو بامقصد گزارے، باشعور گزارے، یا اگر وہ غلط کاموں میں ضائع کرتا چلا جائے اور اس کی زندگی بے معنی اور بے مقصد ہو، تو در حقیقت یہی تو خسارہ ہے۔ بس رب العالمین نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے ذکر فرمایا کہ ان 4 صفات سے خالی ہو کر انسان جن کاموں میں بھی اپنی عمر کو صرف کر رہا ہے، وہ سب کے سب خسارے کے سودے ہیں۔ نفع میں صرف وہی لوگ ہیں جن کے پاس یہ 4 خوبیاں ہیں۔ اب ان میں سے پہلی صفت ایمان ہے، اور ایمان سے کیا مراد ہے کہ سچے دل سے تصدیق کرنا اللہ رب العالمین کے وحدہ لا شریک ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین، آخری نبی ہونے، تمام انبیاء، تمام کتب، تمام ملائکہ، علم غیب، جنت اور دوزخ ہو گیا، اس میں مرنے کے بعد کی زندگی ہو گیا، یہ تمام چیزیں جن کا ذکر سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی آتا ہے، ان کو سچے دل سے ماننے اور یقین کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان کے لفظی معنی ایسا یقین ہے کہ جس میں شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہ ہو۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہیں پڑے۔ اور پھر سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، اللہ کو یہ والا ایمان درکار ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ شخص جو مجھ پر ایمان رکھنے والا ہو اور اس کے بعد نیک اعمال بھی کرنے والا ہو، یعنی ایمان کے بعد دوسری صفت جو انسان کو خسارے سے بچانے والی ہے،
وہ ہے صالحات، یعنی نیک کاموں پر عمل کرنا۔ صالحات کا لفظ تمام نیکیوں کا جامع ہے، جس سے نیکی اور بھلائی کی کوئی قسم چھوٹی نہیں رہ جاتی۔ کسی بھی قسم کی نیکی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، کسی بھی طرح کا، کسی بھی لیول کا بھلائی کا کام ہے، وہ سب ان صالحات میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اور نیک اعمال دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے لوگ مزید کیا کریں، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں، یعنی ایمان لائیں، نیک عمل کریں، اور پھر یہیں تک اپنے حد تک محدود نہیں رہنا کہ ٹھیک ہے تسبیحات پکڑ لی ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ ادا ہو رہا ہے اور اپنی دنیا، اپنی آخرت کی فکر ہے، نہیں، بلکہ اجتماعی اعتبار سے تم اگر مومن ہو تو تم نے ایمان والا صالح معاشرہ بھی تو تشکیل دینا ہے نا۔ اگر تمہیں خود اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا ہے تو تم نے معاشرے کے ہر فرد کو اس کی ذمہ داری محسوس کروانی ہے۔ تم معاشرے کو بگڑنے نہ دینا، تم پر جہاں پر تمہارے پرسنل حقوق ہیں وہیں پر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اجتماعیت میں بھی خیر بانٹو۔ یعنی یہاں پر اس سورہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے نا، جو درس ملتا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ مومن وہ نہیں ہے جو سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے اور بس اسی کو زندگی کا مقصد بنایا، اور ہاں اللہ نے حکم ضرور دیا ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، یہ پسند نہیں کیا کہ تم بس عبادات کو زندگی کا محور بنا لو اور حقوق و لباس سے اپنی جان چھڑوا لو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر تم نے اپنے آپ کو بھی درست رکھنا ہے اور پھر اپنے سے جڑے لوگوں کو بھی۔ تم نے نہ صرف خود صبر اور استقامت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے بلکہ اپنے ہمراہیوں، اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی تلقین اور نصیحت کرنی ہے۔ اور اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب امر بالمعروف کی نصیحت کی تو ساتھ ہی ساتھ صبر کی تلقین بھی کی۔ اور آیت دیکھیے سورۃ اللقمان آیت نمبر 17، بہت پیاری آیت ہے۔ آغاز دیکھیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ۔ اور پھر یہیں تک اپنے بیٹے کو محدود نہیں رکھا کہ بس ٹھیک ہے اللہ سے معاملات درست رکھ، لیکن ساتھ ہی کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دو، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ یعنی بہرحال جو راہ حق کے مسافر ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ راستہ آزمائش اور طرح طرح کی مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے، اور ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ سے استقامت مانگنی ہے اور اپنے معاملات کی درستگی کے ساتھ ساتھ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی بھی فکر کرنی ہے، ان کا بھی بھلا چاہنا ہے، دنیا کا بھی اور عاقبت کا بھی۔ اللہ رب العالمین اس سورہ کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی، ان چاروں صفات خوبیوں کو اپنانے کی، الحمدللہ ایمان والے تو ہیں، اللہ اس ایمان کو مزید نکھار دے، آمین۔ نیکیاں کرتے تو ہیں ٹوٹی بوٹی، اللہ سلامت سچے دل سے، اخلاص اور تقوی سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ ہاں معاملات میں کہیں صبر کر بھی جاتے ہیں، کبھی بے صبری دکھا بھی دیتے ہیں، کہیں پر ہم دوسروں کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں، کہیں برے معاملات بھی کر جاتے ہیں، لہٰذا اللہ ان برائیوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمارے اعمال سے نکال دے، اور ہمیں بحیثیت مسلمان ایک اچھا مسلم خود رہنے کی اور اپنے سے جڑے لوگوں کو اچھا مسلمان بنانے کی، ایک بہترین اسلامک معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی لیسنز ہمیں اس سبق، اس سورہ سے ملتے ہیں، اور پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا نچوڑ بھی یہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔